ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ज़िगदर सामीन तो स्पीकर बंद है उत्ते वाला स्पीकर ऑफ है कह रहा उतला दुनिया का हर इंसान इस बात की ख्वाहिश रखता है कि दुनिया ते मैनू इज्जत नसीब हो जाए और उस इज्जत दे हुसूल वास्ते मुख्तलिफ किस्म दे हथकंडे मुख्तलिफ किस्म दे तरीके इंसान अपनेंद है कि मैनू किसे ना किसे तरीके नाल इज्जत नसीब हो जाए।
پھر اپنی اپنی سوچ دے مطابق اے سوچ دے مالک اس سوچ دے مالک بھی بندے ہوندے جیرے بندے مال دے اندر عزت تلاش کر دن اور انہاں دی سوچ یہ ہوندی ہے کہ مال عزت دا ذریعہ ہے. اور کچھ بندے ایو جے بھی ہوندن جیرے آدن اولاد اور بیٹے زیادہ ہون تے تاں بندے نو عزت مل سکتی ہے. کچھ بندہ دا اے خیال ہوندا ہے کہ ساڈا عہدہ اور پوسٹ اعلیٰ درجے دی ہوئے تے عزت تاں مل سکتی ہے. کوئی لوگ بلند و بالا مکان اور کوٹھیاں بنا کے یا اعلیٰ درجے دیاں سواریاں خرید کے سمجھ دین کہ ساڈی عزت انہاں چیزاں دے اندر ہے، اور پھر اس واسطے کوشش کر کے وہ چیزاں جس وقت حاصل کر لیندن تو عزت انہوں نے پھر بھی نصیب نہیں ہوندی. عزت جیری چیز دے اندر اللہ نے مبہم اور چھپا کے رکھی ہے وہ چیز انسان اس دا حصول اور یا او طریقہ یا او لہ عمل انسان او طریقہ اپنے اندر ہی نہیں جیری چیز نال انسان نو عزت مل سکتی ہے. دنیا تے کروڑا اربا خربا انسان موجود ہیں اور انسان ذلیل ہو رہے ہے، رسوا ہو رہے ہے، برباد ہو رہے ہے، عزت نہ دی چیز کوئی نہیں. بڑے بڑے بنگلہ والے، بڑے بڑی گاڑیاں والے، بڑے بڑے عہدوں والے، بڑے بڑے پوسٹاں والے اور بڑے بڑے نام بڑھاون والے لوگ عزت حاصل نہیں کر سکے. جنہاں لوگاں دا اے خیال ہے بھئی مال دے اندر عزت ہے، اللہ نے انہاں دا بھی رد کیتا ہے. جنہاں لوگاں دا خیال ہے بھئی اولاد دے اندر عزت ہے، اللہ نے انہاں دا بھی رد کیتا ہے. جنہاں لوگاں دی سوچ آئی بھئی بنگلے اور کوٹھیاں اور جائیداداں جاگیراں دے اندر عزت ہے، اللہ نے انہاں دا بھی رد کیتا ہے. اللہ نے رد کر کے دسیا لوگوں جیری چیز جو تساں عزت تلاش کر دیو اتھے عزت میں رکھی کوئی نہیں. پہلے میں تمہارے سامنے قرآن نے اللہ نے جیریاں چیزاں دا رد کیتا ہے، بندہ سمجھدا ہے یہ عزت والیاں چیزاں. قرآن نے جیرا رد کیتا ہے میں تمہارے سامنے رد پیش کردہ اور ٹائم انشاءاللہ وفا کیتی تے پھر میں تمہوں او چیز بھی دسنی ہے جس چیز دے اندر اللہ نے عزت چھپا کے رکھی ہوئی ہے. اے تے تواڈا میرا ایمان ہے. اللہم مالک الملک، حقیقی بادشاہیاں دا بادشاہاں دا بادشاہ، مالک الملک ہر چیز دا بادشاہ اکیلا اللہ دی ذات تو تل ملک منتشا، اور جس نو چاہے عارضی ملکیت اور بادشاہت چودراہٹ عطا کر دے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور چاہے تا کسے دے کول دتی ہوئی بادشاہت چھین لوے. ایک دن دا وزیر اعظم اگلے دن دا اسیر اعظم بن جائے. اور وتعز من تشاء، او چاہے تا کسے نو عزت دے دے وے. وتذل من تشاء، اور چاہے تا کسے نو ذلت دیاں گمنامیاں دے اندر اور ذلت دیاں رسوائیاں دے اندر انسان نو برباد کر دے وے. ہر چیز دا مالک و مختار اکیلا اللہ موجود ہے. اے ساڈا ایمان ہے. جس وقت عزت دا مالک وہ ہے، عزت دیون والا وہ ہے،
تے پھر اسے دی گل نو بندہ من لوے اور اس تے ایمان رکھے کہ واقعی عزت دا مالک دسا رہے ہے کہ انہاں چیزاں عزت کوئی نہیں، جیڑیاں چیزاں تساں تلاش کر رہے ہو، اور اس چیز دے اندر عزت ہے جیڑی میں اللہ تانوں دسا رہے ہاں۔ ایماندار اور مومن بندے دا حق ہے کہ اس گل نو من کے اس تے ایمان رکھے۔ وہ کہڑیاں چیزاں جیڑیاں دے اندر بندے تلاش کرتے ہیں عزت، اللہ دے عزت کوئی نہیں۔ اللہ نے سورت سبا 22واں پارہ اور آیت نمبر ہے جی 37 نمبر دی آیت، اس دے اندر اللہ نے رد کیتا ہے۔ کچھ لوگاں دا خیال ہے آئی بھئی مال زیادہ آ جائے، پیسہ اور دولت زیادہ آ جائے تو عزت مل دیئے۔ اللہ نے رد کیتا ہے، فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اموالکم ولا باللتی تقربکم عندنا زلفا، جنہ لوگاں دا خیال ہے جی مال دے اندر عزت ہے، اللہ فرمائے ما اموالکم، تواڈا مال تواڈی عزت ذریعہ عزت دا نہیں بن سکدا۔ تو جو ہے نا ساتھیاں دی مال عزت دا ذریعہ نہیں بن سکدا۔ ما اموالکم، مال تے پیسے تے روپے دے اندر عزت اللہ نے نہیں رکھی۔ جے مال دے اندر عزت ہوندی تا اللہ دی قسم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو عزت نہ مل دی تے قارون نو عزت مل جاندی ہے، قارون نو عزت مل جاندی، بڑا مال ہے او دے کول، عزت مال دے اندر نہیں۔ اللہ نے قرآن دے اندر 20ویں پارے دے اندر فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا بندہ ہے، بنی اسرائیل دا بندہ ہے، قارون نام ہے، اللہ نے مال دیتا ہے اور او دی مرضی ہے، جس نو مال دے دے وے او دی مرضی ہے، جنو مال نہ دے وے اس دی تقسیم ہے۔ بعض دفعہ انہیں بھی ہوندے انسان گل کرے معاشرے دے اندر تے اس دی گل کرن دا انہوں طریقہ بھی نہیں آندا، توجہ کر ذرا، گل کرن دا طریقہ بھی نہیں آندا، گل کرن دی ڈا بھی نہیں آندی، لیکن اللہ اس نو کروڑاں دے اندر اللہ پاک اس نو کھرویندا ہے، کروڑاں دا مالک بنا دیندا ہے، گل کرن دی ڈا بھی نہیں آندی، الف نو کلی آکھن والا قلم دے نال اپنا نام بھی نہیں لکھ سکدا، پر اللہ اس نو کروڑاں دا مالک بنا دیندا ہے، او دی تقسیم ہے۔ اور بعض دفعہ انہیں ہوندا ہے کہ او اتنا سمجھدار، اتنا فصیح و بلیغ بندہ عقل مند ہوندا ہے
کہ اس دا ایک ایک جملہ سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل ہوندا ہے، پر اللہ دی تقسیم او دے گھر صبح دے ہے تے شام دا نہیں ہوندا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ مرضیاں دا بادشاہ ہے، بند کیتے نے، اللہ مرضیاں دا بادشاہ ہے، چاہے کہندا رزق وسیع کر دے وے تے چاہے کہندا رزق تنگ کر دے وے۔ قارون بنی اسرائیل دا بندہ ہے، اللہ نے اس نو مال عطا کیتا ہے، اللہ فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اللہ نے اس نو اتنا مال عطا کیتا ہے کہ اس دے خزانہ دیاں چابیاں چاون واسطے بھی بہت بڑی جماعت ہوندی آئی تے او بھی تھک جاندی آئی، اتنا مال اللہ نے عطا کیتا ہے۔ لیکن فرمایا فَبَغَى عَلَيْهِ، پیسہ آندہ گیا ہے، مال آندہ گیا ہے تے اللہ دا باغی بن گیا۔ اے بھی انسان دی ایک عجیب عادت ہے کہ جتنا پیسہ زیادہ آ جائے اتنا اللہ دا نافرمان بن جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ چند ایک افراد ہوندے کہ پیسہ بھی ہوئے تے اللہ دے فرما بردار بھی راون، بہت کم لوگ ایسے۔ عہدہ ملے کوئی پوسٹ ملی ہے، اس دا ناجائز استعمال، پیسہ ملے اللہ دی نافرمانی، نبی دی نافرمانی، شریعت دے خلاف اس دا استعمال۔ اے تو اکثر بندے مل سن، چند ایک بندے خوش نصیب ایسے ہو سن کہ انہاں دا مال زیادہ ہویا ہے، جتنا زیادہ ہویا ہے وہ اللہ دے اگے اتنے جھک دے، پوسٹ آلہ ملیے وہ اللہ دے اتنے زیادہ فرما بردار اللہ۔ اور تو انہوں پتا ہو سی جیرا پودا پھلدار ہوئے، پھل والا پودا، اور دیاں شاخاں تے پھل لگے تے شاخاں کے کر دیاں، جھک جاندیاں یا آکڑ جاندیاں ہے؟ جھک جاندیاں۔ نظام قدرت تینو مینو سبق دے رہے ہے، اوے اللہ تینو پیسہ دے وے یا مال دے وے یا عہدہ دے وے یا شہرت دے وے، انہیں پھلدار پودے دیاں شاخاں جھک جاندیاں، انہیں تو بھی اللہ دے سامنے جھک جا، باغی نہ بن۔ بغیر پھل والا پودا او دیاں شاخاں انہیں ترڑیاں ہو سن، انہیں گل ہے نا، بغیر پھل والا پودا او دیاں شاخاں انہیں ترڑیاں ہو سن، اور پھلدار پودے دی شاخاں جھکیاں ہو سن۔ پھلدار پودا بن، اللہ دے اگے بھی جھک جا، اللہ دے دین دے اگے بھی جھک جا، اور اپنی مرضی نہ چلا، شریعت دے مطابق زندگی گزار۔ بہرحال فَبَغَى عَلَيْهِ، قارون اللہ دا باغی بن گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ، سورۃ قصص اور آیت نمبر 76۔ قوم والا نے اس نو سمجھایا ہے پیسہ صرف کماون والی چیز کوئی نہیں، اس پیسے تے آکڑ پن نہ کر، کھڑ پینچی نہ دکھا، وڈیرا پن ظاہر نہ کر۔ اللہ نے تینو دولت دیتی ہے، اللہ نے تینو مال عطا کیتا ہے، حق تیرا ہے بندا ہے لا تفرح، اگے بدماشیاں نہ کرتے، آکڑ پن نہ کر۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، ایو جے بندہ دیاں اللہ گردنا توڑ دیندا ہوندا ہے۔ آکڑ نہ کر،
الذی ذات بڑی ڈاڑی ذات ہے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ اللہ تینوں نعمت مال والی عطا کی دیئے اس دا انہیں استعمال کر تاکہ تیری آخرت بن جائے اے آیت توانوں میں نو سبق دے رہی ہے کہ لوگوں اگر رب العالمین توانوں کوئی نعمت عطا کرے چاہے وہ مال ہے چاہے وہ شہرت ہے چاہے عہدہ ہے چاہے کوئی اور چیز ہے اس نو اس طریقے نال استعمال کر تاکہ تیری آخرت اس دے نال سمر جائے اور بن جائے فرمائے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ او قارون اپنی اصل کو نہ بھول اللہ نے تینوں غلیظ تے گندے قطرے تو پیدا کیتا ہے اللہ نو نہ بھول اور اللہ نو یاد رکھ اللہ دے نبی دی گل من تے شریعت دے مطابق زندگی گزار مال کمامن والی چیز کوئی نہیں جنہیں اللہ تیرے نال بھلا کیتا ہے تیرے کول کچھ بھی کوئی نہیں ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہوئے ہیں تے خالیات پیدا ہوئے ہیں او خبردار او قارون اج انہیں کر جنہیں تو خالی ہاتھ آئے ہیں تے اللہ تینوں عطا کیتا ہے مال انہیں اج تو انہیں کر جنہیں اللہ تیرے نال بھلا کیتا ہے تو غریباں دے نال بھلا کر اس نو آکھے ماں دے پیٹ جو تو بھی کچھ نہیں لے کے آیا خالی ہاتھ آئے ہیں اللہ تینوں عطا کیتا ہے تو بھی غریباں نو دے دینے دے کول کچھ بھی کوئی نہیں اللہ آخر لگے ہیں قال انما اوتیتو علی علم عندی اے مال تے دولت میری ہتھاں دی کمائی ہے کیا دے مال تے دولت میرے ہتھاں دی کمائی ہے میری محنت دا نتیجہ ہے بھائیا کئی بڑے سمجھدار بندے ہی ہو جائے ہوں دن کاروبار شروع کر دین گھاٹے آ جان دین کتھے گیا انہاں دا عقل کتھے گیا انہاں دا عقل تے سیان پو تے سمجھداری کوئی چیز کم نہیں آندی او اللہ نہ دے بیتے اللہ دی قسم کوئی بھی نہیں دے سکدا قارون کن لگائے تا میری محنت دی کمائی ہے میں اپنے علم دے نال تے ہنر دے نال تے فن دے نال پیسہ کمائے اللہ رب العزت نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا شد منہ قوہ واکثر جمع اس بے وقوف نو پتہ کوئی نہیں اس تو پہلے بڑے سمجھدار تے بڑی طاقت والے تے بڑے ہنر والے بڑے کاروباری تے بڑے مالدار بندے آئے اللہ فرمان دین اسا انہاں نو غرق کیا کر دیتا انہاں نو ہلاک کر دیتا برباد کر دیتا اج انہاں دا نام لیون والا بھی کوئی نہیں اپنے علم تے اپنے عقل تے اپنے مال تے اپنی دولت تے ناز نہ کر بلکہ بنیا تیرا حق اے بندا ہے تو اللہ دے سامنے جھک جا چلو مرضی ہے اس نالو او ضروری ہے جزاک اللہ انسان نو چاہیے اللہ مال دے وے یا جیری بھی چیز دے وے الٹا بندہ اللہ نہیں جھک ونجے نہ کہ بندہ اللہ دی بغاوت کرے قارون اللہ دی بغاوت کی تھی گل مکائیے مختصر فخرج علی قومی فی زینتی ایک دن قارون اپنی شان و شوکت دے نال لشکر نال لے کے مال و دولت دے نمائش کر دے ہویا شان و شوکت دے نال باہر نکلائیں کمزور ایمان والے لوگ توجہ کر میری طرف کمزور ایمان والے لوگ
آکھن لگے جس وقت اس دا مال دتھا ہے یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کمزور ایمان والے بندے آکھن لگے واہ جی واہ کیا مال ہے، کیا اللہ اس سے راضی ہے۔ یہ آج بھی لوگ آدن جیرے کو زیادہ پیسہ ہوئے نا تو لوگ پتہ اللہ بڑا راضی ہے جی اس تے آدن نا لوگ ہیں جی اللہ بڑا راضی ہے اس تے۔ بھائیو اس رب کعبہ دی قسم ہے مال دا زیادہ آ ونجنا اے اللہ دی رضا دی نشانی نہیں، اللہ دی رضا دی نشانی نہیں، مال دا زیادہ آ ونجنا اللہ دی رضا دی نشانی میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ سن ذرا تو سمجھ دے کسے کول عہدہ زیادہ آ گیا ہے اچھا تو اس تے اللہ راضی ہو گیا ہے، پیسہ زیادہ آ گیا ہے اللہ راضی ہو گیا ہے، اولاد تے بیٹے تے پتر زیادہ مل گئے اللہ راضی ہو گیا ہے، اور نہیں اللہ دی رضا دی نشانی، اللہ دی رضا دی نشانی میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان نال بیان فرمایا ہے، فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور جس تے اللہ راضی ہو جائے اس دی نشانی یہ ہے اللہ جیرے بندے تے راضی ہو ونجے اللہ اس نو دین دی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ دین دی کیڑی چیز عطا کر دیتا ہے؟ اچھا بولو یار، دین دی سمجھ اللہ عطا کر دیتا ہے جس تے اللہ راضی ہو جائے۔ اصل سمجھتے ہیں جہاں کل ڈالر تے پیسے تے روپے زیادہ آ گئے اللہ اس تے راضی ہو گیا ہے، اے رضا دی علامت کوئی نہیں، نعمت ہے، نعمت دا انکار نہیں، اے اللہ دی نعمت ہے، مال حلال مال نیک اولاد اللہ دی نعمت ہے، لیکن اللہ دی رضا دی نشانی یہ ہے کہ بندے نو دین دی سمجھ آ جائے، عقیدہ صحیح ہو جائے، اعمال صالح نہیں دل کرے یار میں اللہ نو راضی کرن والے عمل کرا، اس طریقے نال جیرے بندے دی زندگی دے اندر چینج آ جائے، تبدیلی آ جائے، سمجھ لو اس تے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اے میں نہیں کہہ رہا، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کمزور ایمان والے بندے کھڑے، قارون نکلے، کمزور ایمان والے اکھن لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہے کاش اسانو انیار مال مل ونیا، ہے ساڑے بھی انیار شان و شوکت تے چودراہٹ ہویا، ہے ساڑے آس پاس بھی انیے چلن پھلن والے لوگ ہونا، معاشرے دے اندر ناتے بن جائے، شہرت بن جاندی ہے ساڑی، ہے اسانو بھی مل جاندہ۔ اللہ رب العزت نے کہ فرمایا کہ لوگو وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ جیرے بندے کچھ ایمان دے اندر مضبوطاً، کمزور ایمان والے دن ہے سانو انیار مال مل ونیا، کمزور ایمان والے اور ایمان دے اندر طاقتور جیرے بندے ہیں جنہاں دے دل دے اندر ایمان دی قدر آئی، جنہاں دے دل دے اندر آخرت دی فکر آئی، جیرے اللہ دے رسول دی گل منن والے ہیں انہاں دی زبان وچ چکے نکلا آکھن لگے او لوگو ویلکم ثواب اللہ، تو ادا ستیہ ناس ہوئے، قارون دے پیسے تے تساں لالچ پہ کر دیو، تو اڈی تباہی ہوئے کے پہ دیو، اے چیزاں کوئی کامیابی دا راز کوئی نہیں، بلکہ اللہ نو راضی کر لو، اللہ دے نبی دے طریقے دے مطابق دین دے مطابق زندگی اپنا لو، اللہ پاک تو آدے واسطے جیرا اجر تیار کر کے رکھنے، قارون دا مال اس دے کروڑ میں حصے نو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس واسطے اے آیت توانو اور مینو سبق دے رہی ہے
کہندے پیسے تے روپیہ تے چند ٹکے دیکھ کے تے کہندا عہدہ دیکھ کے تے کہندی لش پش دیکھ کے متاثر نہ ہوئے کرو، بلکہ اے ڈٹھا کرو اس دے اندر دین اور ایمان ہے یا کوئی۔ سمجھ آئی؟ اچھا ہویا کہ اکڑ دویا آ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ اللہ سن، مالدار ایو جیا مالدار یہ دے دل دے اندر خدا خوفی کوئی نہیں، توجہ کر ذرا، ایو جیا مالدار جیرے دے دل دے اندر خوف خدا کوئی نہیں، اس بندے دا انجام کے رہن دے اللہ فرماندہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ۔ او لوگو اساں اس قارون مالدار نو بھی اس دا سارا مالو متا تے گھر بار اساں سارا زمین دے اندر دھنسا کے برباد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے اللہ دے ہاں مال دی قدر کوئی نہیں، اللہ دے ہاں اس بندے دی قدر ہے جیرے بندے دے دل دے اندر ایمان ہوئے تے اللہ دے رسول دی فرما برداری کرن والا ہوئے۔ تے تو سمجھ آئی عزت اس بندے نو مل دی ہے جیرے بندے دے دل دے اندر یہ اس بندے نو نہیں مل سکتی جیرے بندے کول صرف مال ہوئے، ایمان نہ ہوئے، عمل صالح نہ ہوئے اور مال ہوئے اور اسے دے اندر عزت تلاش پہ کردہ ہوئے۔ اللہ فرمایا خبردار ہو بندیا انہاں چیزاں دے اندر عزت کوئی، اگر عزت انہاں چیزاں دے اندر ہوندی اللہ دی قسم ہے قارون عزت والا ہوندا اور موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ذلیل ہوندا، پر تساں ڈٹھے قارون غرق ہو گیا ہے اور موسیٰ نو اللہ عزت یہ سیڑھیاں تے چڑھا دیتا ہے۔ اللہ یہ پہلا طبقہ ہے، یہ رب بندہ سمجھ دے کہ میں نو مال دے اندر عزت ملے گی، مال کی عزت، ذرا بولو بھائی مال دے اندر عزت کوئی نہیں۔ اللہ دوسری چیز، اگر کوئی بندہ یہ سمجھے مینو اولاد دے اندر عزت مل جائے گی، بیٹے زیادہ ہون تو میں عزت والا بن جاسا، نہیں اولاد بھی عزت دا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ ایک چھوٹا جا واقعہ سناوا تو انہوں، ابو جہل نو تو سارے جان دے ہو، سنو اس نے نا اچھی طرح ہے، ابو جہل شاہ صاحب لعنت اللہ علیہ ہے، کافر تے لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں ہے جی؟ دسو تو صحیح سارے کرنی چاہیے نا۔ اے تساں آکھو یا میں آکھا اے تا ساری گل دی تا کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں، اللہ دا قرآن پہ آد ہے ان الذین کافروا، یہ بندہ کافر ہوئے وماتوا وہم کفار، اور اسے کفر دی حالت مر جائے، کفر دی حالت مر جائے، فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ، اس تے اللہ دی لعنت والملائکہ فرشتان دی لعنت والناس اجمعین تے سارے انسان دی بھی لعنت ہے اس تے۔ ہاں زندہ کافر تے لعنت نہیں کرنی چاہیے، زندہ کافر واسطے ہدایت دی دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن کفر تے مر جائے تو انہوں یقین ہوئے کہ بندہ کفر تے مر گئے، اس واسطے لعنت کرنی ہے، قرآن حکم دے دے۔ اللہ کل دعا کی تھی کرو، اللہ کفر دی موت تو بچا، ایمان والی موت نصیب فرما۔ ایسا کوئی اسٹام نہیں لکھایا اللہ دے کول کہ ساری موت ایمان تے آسی۔ تو انہوں سچی میرے تو ہون یاد آ رہے ہیں ذہن، پچھلے بیان تو میں آکھا آئی بھائی خاتمہ بالخیر اور چنگی موت واسطے یہ ذرائع ہیں، کیڑیاں چیزاں ہیں، کیڑیاں چیزاں نال بندے دی موت چنگی آ سکتی ہے۔ اے انشاءاللہ تو میں دسا جیسا تو میں وعدہ کیتا آئی، لیکن آکھا بھی ہو سکتا کوئی اور مولوی رساج چھوڑے ممکن ہے۔ چلو انشاءاللہ نیکسٹ جو میں تے ٹائم نہ لاوے سو او اسباب اور ذرائع بیان کرساں کیڑیاں چیزاں نال ممکن ہے اللہ دے ہاں انشاءاللہ ساڈا خاتمہ اچھا ہو ویسی، پتہ ہونا چاہیے ہے نا۔ اچھا جی، ابو جہل شاہ اللہ دے
پاک پیغمبر دا دشمن ہے، ازلی دشمن، اور کفر دی حالت دے اندر موت آئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او لوگو، ہر نبی واسطے انہاں دی قوم وچوں کوئی نہ کوئی فرعون گزرے، فرعون جے گزرے، میری امت دا فرعون ابو جہل ہے۔ اللہ، ابو جہل اس امت دا فرعون ہے، میرے نبی نے فرمایا میری امت دا فرعون ابو جہل ہے۔ یا رسول اللہ، پچھلے فرعون جڑے گزرن او زیادہ بدبختن یا اے تواڈی اس امت دا فرعون بڑا بدبخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا موسیٰ دے دور دا جیرا فرعون ہے او زیادہ بدبخت ہے یا اے فرعون زیادہ بدبخت ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میری امت دا فرعون ابو جہل بڑا بدبخت ہے۔ کیوں یا رسول اللہ، اے کیوں بڑا بدبخت ہے؟ فرمایا فرعون جس وقت بحیرہ کلزم دے اندر غرق ہونے لگا، غوطے آئے نا اس دی زبان جو فوراً نکلا آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دے رب تے ایمان لے آیا۔ مردے وقت موت دے ڈر تو اس کلمہ پڑھ گدا آئی۔ اللہ فرمائے الان، ہن نہیں۔ یہ تو انہوں پتا ہو سی کہ دو موقع ایسے جس وقت انسان دی توبہ دا کوئی فائدہ کوئی نہیں، پتہ ہے تو انہوں دو موقع ایسے کہ اس وقت توبہ بھی کرتا تیری توبہ دا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ ایک او وقت جس وقت سورج مشرق دے بجائے مغرب جو طلوع ہو گیا، اس وقت تو توبہ بھی کی تھی، اللہ اس دن توبہ دا دروازہ بند کر دے نہیں، اس تو بعد توبہ نال کوئی فائدہ نہیں ہونا، ٹھیک؟ اور دوسرا جس وقت سکرات الموت شروع ہو جان، جس وقت سکرات الموت شروع ہو جان، تاری بدھ جائے انسان دی، اس وقت اگر بندہ توبہ کرے تو وہ توبہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس واسطے قرآن بھی، شریعت بھی، دین بھی سانو یہ دستا ہے بار بار، او بندیا بار بار اللہ دے کول توبہ کیتی کر، اللہ کول معافی منگیاں کر۔ خلق الانسان ضعیفا، ہر انسان کمزور ہے، غلطیاں ہو جاندیاں، انسان کو قصور اور گناہ ہو جاندہ ہے، پر فرمایا توبہ لمن وجدہ فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خوش نصیب بندہ وہ ہے جس بندے دے اعمال نامے دے اندر سب تو زیادہ اللہ دے کول معافی لکھی ہے۔ ہونا سا کہ توبہ کی تھی، آپ توبہ کر دی نہیں، کیوں؟ اسا گناہ نو گناہ نہیں سمجھ دے، جرم کیتا ہے، جھوٹ بولا ہے، گناہ سمجھے ہی نہیں، جلے گناہ نہیں سمجھا توبہ کتھوں کرے؟ ٹائم کیا ہے جی؟ لیٹ تو نہیں ہو رہا؟ 5 منٹ، ٹھیک ہے پھر توبہ کر، استغفار کر، نہیں پتا کس وقت موت آ جائے۔ اللہ، ابو جہل جس وقت وہ موسیٰ علیہ السلام دے دور دا فرعون غرق ہون لگے، آدھے آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ تے ہارون دے رب تے ایمان لے آیا۔ اللہ فرمائے الآنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ہن دی توبہ دا فائدہ کوئی نہیں، توبہ پہلے کرنی آئی، ہن دی توبہ دا فائدہ کوئی نہیں۔ بہرحال اپنی گل کریے، فرعون جس وقت غرق ہون لگا ہے کلمہ پڑھ لے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تے میری امت دا فرعون ابو جہل جس وقت مرن لگے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے جے قدمہ لے کے کمزور جے،
انہوں نے قسم چاہیے کہ میں ابو جہل تیری گردن اڑے سا. جس وقت معاذ تے معوذ دو بچیاں نے ابو جہل نو گھوڑے تو گرا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے ابن مسعود نو فرمایا آجا ابن مسعود اپنی قسم پوری کر لے. ابن مسعود آیا آ کے اس دی گردن تے جس وقت تلوار چلاون لگا، اگو ابو جہل آدا ہے او ابن مسعود سن پہلی گل، نعوذ باللہ سن ذرا، میرے نبی نے کیوں فرمایا ہے کہ میری امت دا فرعون پچھلے فرعون نالوں زیادہ سخت اور شدید ہے. فرمایا کہ اب ابو جہل آکھن لگا او ابن مسعود سن لے، اور جیری پوری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جیری مینو جتنی نفرت آئی، پوری زندگی جتنی مینو محمد کریم دے نال نفرت آئی، اج مینو مرد وقت اس نالوں ڈبل نفرت ہے. اللہ. ابو موسیٰ دا فرعون علیہ السلام، موسیٰ دے دور دا فرعون وہ آدھا آمنتو برب ہارون و موسیٰ، اور اس امت دا فرعون آخری ٹائم بکواس کر دے آدھا ہے جیری پہلے نفرت ہے محمد نال آج اس نالو ڈبل نفرت ہے. سخت ہویا کہ نہیں ہے؟ پھر آکھن لگا او ابن مسعود میری گردن اتو کر کے کٹیں تاکہ میں جس وقت مر جاواں تے میری لاش پئی ہوئے تے لمبی گردن دوروں دیکھ کے پتہ چل جائے کہ مکے دے سردار دی لاش پئی ہے. عاجزی نہیں آئی، ڈرا کوئی نہیں، خوف نہیں آیا، توبہ نہیں کردا، الٹا نبی دے نال ڈبل نفرت دا اعلان پیا کردا ہے تے اپنی آکر تے چودراہٹ اتھے ہی کھڑی ہے. یہ جے بندے نو اللہ ذلیل کر کے رکھدا ہے. اور پھر دیکھ دوسری گل میں بیان کیتی ہے، موضوع اگلے جمعے انشاءاللہ پورا کرساں ہے، اے بھی تے پچھلی گل میں جڑی را دیا گل میں تانوں دوسری عرض کر رہا. پہلی گل کہ انسان یہ سمجھدا ہے کہ مال دے اندر عزت ہے، اللہ دی قسم ہے مال عزت کوئی نہیں. اگر مال نال عزت ملدی تا قارون عزت والا ہوندا، نعوذ باللہ موسیٰ نو عزت نہ نصیب ہوندی، لیکن قارون نو اللہ نے غرق کیتا ہے، موسیٰ نو عزت دیتی ہے، اللہ دکھا دیتا ہے لوگوں پیسے کی عزت کوئی نہیں. عزت کیری چیز ہے جی موسیٰ نو مل گئی. دوسری چیز وما اموالکم ولا اولادکم، اولاد دے اندر بھی عزت کوئی نہیں. اسے ابو جہل دا بیٹا اکرمہ کافر مکہ فتح ہو گیا، اس دن نس کے جا رہے ہیں، اللہ دی طرفوں کایا پلٹی، ایمان نصیب ہو گیا. ایمان نصیب کنیوں آیا؟ اللہ دے نبی نے نا فتح مکہ تے اعلان کیتا ہے جیرا ابو سفیان دے گھر چلا جائے، جیرا فلان تے اتھے چھپ جائے، اس واسطے عام معافی، باقی انہوں پکڑو. انہاں وچوں کچھ لوگوں نو اللہ دے نبی نے نامینیٹ کیتا، انہاں نو پکڑو، اس نو پکڑو، انہاں نو آج قصاصاً قتل کرنا ہے. اکرمہ بھی دور ڈر تو بھاگ گیا، بھجے دریا دے کنارے گیا، سمندر دے کنارے کشتی سوار ہو گیا. کشتی سوار ہوئے اور بھجا جا رہے ہیں، دوڑ کے نس کے جا رہے ہیں. کشتی درمیان چ گئی تے او پانی دے جھمگھٹے دے اندر پھنس گئی. پانی دا چٹو آ دیا نا جی جیرا گول پھر دے پانے، اس دے اندر کشتی پھنس گئی. ہن اتھے کشتی تے سارے بیٹھے، انہیاں وچ وہ دوسرے بتاں والے تے غیراں والے، اللہ والا کوئی نہ ایک بھی. کوئی کس نو آواز دے، کوئی کس نو آواز دے. کشتی نو کون کڈے؟ اللہ پھسا دے. ڈوبیاں کشتیاں تارن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے. انہاں آوازاں دتیاں، پکاراں کیتیاں، بزرگاں نو سڈا، بابیاں نو سڈا، نداواں لائیاں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہویا. اکرمہ آکھیا اللہ نو سڈو. جس وقت اللہ نو سڈا تو اللہ بچا لیا. اکرمہ دے ذہن وچ آ گیا گل تا واقعی محمد الرسول اللہ والی سچی ہے. اوکھے وقت ہی کم آیا تو اللہ آیا ہے، نسن دی کیری لوڑ ہے. اتھوں ہی واپس آ کے کلمہ محمد الرسول اللہ دا پڑھ لیا ہے. گل سمجھیری گل میں کر رہا. بیٹا ابو جہل دا ہے.
اللہ دے نبی دے صحابہ کرام کہ نہیں اس نو آکھن آنا اکرمہ بن ابی جہل وعدہ یا رسول اللہ انہاں نو آکھو مینو اکرمہ بن ابو جہل نہ آکھا کرے، ابو جہل دا پتر مینو نہ سدا کرے، میرا ابو جہل باپ جے رہائی وہ ہائی میرا ابا پر محمد رسول اللہ دا دشمن ہائی، یا رسول اللہ انہاں نو آکھو مینو اکرمہ بن ابو جہل نہ آکھا کریں بلکہ مینو آکھا کریں اکرمہ بن اسلام، اکرمہ ابو جہل دا پتر نہیں، اکرمہ اسلام دا پتر ہے۔ اور بیٹیاں چ عزت کوئی نہیں، اگر بیٹیاں چ عزت ہوندی تو اج ابو جہل دا نام روشن ہو گیا، پر نہیں کیتا روشن، اللہ نے رسوا کر دیتا ہے۔ بیٹے ہن پر وہ بیٹا آدم ہے، اس نو پیو بھی کھاونا نہیں چاہتا، میں تے چاہتا کہ مینو کوئی اسلام دا پتر رکھے۔ ابو طالب جان دے ابو طالب کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا والد، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے بڑی شفقت کرن والا، بڑی محبت کردہ اللہ دے پاک پیغمبر دے نال، اور کتنا عرصہ اللہ دے نبی دا دفاع کیتا، اس مرن لگا، سکرات الموت شروع ہومن لگے، آخری لمحات اندازہ لگ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دے ہوئے اللہ دی نبی دی خدمت جائے۔ توجہ نال گل سنو، آخری گل، یا رسول اللہ تواڈا چاچا، لفظ سن ذرا لفظ، تواڈا چاچا آخری مراحل چے محنت کر لو، ہو سکتا ہے توبہ کر کے جنت دا مستحق بن جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نو اے نہیں یادے میرا ابا، حالانکہ والد ہے کہ نہیں علی رضی اللہ عنہ، ابو طالب، ابو طالب والد ہے نا علی دا، لیکن حضرت علی اے نہیں یادے میرا ابا آخری موت دی زندگی دی کشمکش چے یا رسول اللہ محنت نہ، وہ آدھے یا رسول اللہ تواڈا چاچا، مطلب کہ ہے اظہار کر رہے نے کہ یا رسول اللہ جیرا تواڈا دشمن ہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہوئے اس دے نال سارا تعلق کوئی۔ میرے بھائیو اولاد وچ عزت کوئی نہیں، پیسے تے چودراہٹ وچ عزت کوئی نہیں، عزت کیڑی چیز ہے؟ ادھی ایت بیان ہو گئی ہے آج، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، انہاں چیزاں چ عزت کوئی نہیں، مال تے اولاد وچ، یہ ادھی ایت بیان ہو گئی ہے، الا من آمن وعمل صالحا، آیت دا دوسرا حصہ رہ گیا ہے، زندگی رہی اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کرسا، اللہ ساری کاوش قبول فرمائے۔